شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور عظمت والے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ اور لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ رائزنگ اسلام کے دیکھنے اور سننے والوں کو علی رضا کا سلام۔ کیسے ہیں دوستو؟ آج کی اس اہم اور معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بازنطینی تہذیب و تمدن کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ یہ وہ تہذیب ہے جو اسلام سے قبل مشرق قریب کی تہذیبوں میں پائی جاتی تھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو بازنطین قدیم رومی سلطنت کے مشرقی حصے کا نام تھا جسے آج دنیا ترکی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہاں کی قدیم اور تاریخی حکومت کی ماتحتی میں لوگوں نے زندگی کے ہر شعبے میں خوب ترقی کی۔ 11 مئی 330 کو اس سلطنت کے ایک نامی بادشاہ قسطنطین نے اپنے نام پر ایک نیا شہر قسطنطنیہ تعمیر کروایا۔ یہ شہر آج بھی ترکی کے علاقے میں شامل ہے اور کچھ عرصہ قبل یہ وہاں کی حکومت کا صدر مقام بھی رہ چکا ہے۔ بازنطینی تہذیب و تمدن کا جائزہ بڑا دلچسپ مضمون ہے۔ اس سلسلے میں ہماری توجہ سب سے پہلے وہاں کی بادشاہت پر بڑھتی ہے، اس لیے کہ بادشاہ خود کو دوسرے انسانوں کے مقابلے میں بالا تر خیال کرتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزر جانے پر یہاں بادشاہوں نے اس تصور کو اپنا لیا کہ وہ دنیا میں خدا کے مامور کیے ہوئے نمائندے ہیں اور عام انسانوں کو ان کے معاملات میں دخل دینے یا ان کے بارے میں گفتگو تک کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے بازنطینی عہد حکومت میں عوام کی حالت جانوروں کی سی تھی۔ ان کی زندگیاں شاہی خاندان کے افراد، امراء اور جاگیرداروں کے رحم و کرم پر تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد بازنطینیوں نے اپنی حکومت اور معاشرے کو ایرانی طرز پر ڈھال لیا۔ اس عہد میں یہ بات کسی کے ذہن میں بھی نہ آ سکتی تھی کہ وہ بادشاہ کے حضور میں حاضری دے سکتا ہے۔ بادشاہ کی شکل دیکھنا تک ناممکن تھا۔ اگر بادشاہ خود کسی کو ملنے کی اجازت دے دیتا تو وہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا، لیکن اس سے قبل کہیں رسمیں ادا کرنا پڑتی۔ جب تک اس کے سامنے بادشاہ نہ آ جاتا تب تک وہ حالت قیام، اور جب سامنے آتا تو وہ سجدے میں گر کر زمین پر لیٹ جاتا۔ پھر جب بادشاہ کی طرف سے اجازت ملتی تو اٹھتا اور دوبارہ اجازت کی بنا پر گفتگو کی ہمت کرتا، لیکن گفتگو کے آغاز سے بادشاہ پر ہزاروں سلام بھیجے جاتے اور دعائیں مانگی جاتی، اور آخر میں تمیز اور ادب کے ساتھ اصلی مقصد کا اظہار کیا جاتا۔ دوستو، اسی طرح جب بادشاہ اپنی ملکہ کا انتخاب کرتا تو سارے ملک کی حسین ترین عورتیں شاہی محل میں جمع کر دی جاتی۔ ان میں سے بادشاہ جسے چاہتا اپنی ملکہ بنا لیتا۔ بادشاہ کے اختیار غیر محدود تھے، وہ جسے چاہتا اسے آن کی آن میں امیر اور عزت دار بنا دیتا اور جسے چاہتا اپنے حکم سے ختم کروا دیتا۔ بعض اوقات جس پر بادشاہ کا عذاب نازل ہوتا اسے زندہ جلا دیا جاتا۔ مختصر یہ کہ بادشاہ اپنے حال میں خوش تھا اور امراء اپنی عیش و نشاط میں مصروف تھے، لیکن عوام کی حالت پر رحم کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ دوستو، اس عہد میں عورت کو کوئی مقام حاصل نہ تھا اور انسانی زندگی کی کوئی قدر نہ تھی۔ مسیح کی پیدائش کے بعد یہاں کی حکومت اور عوام نے عیسائیت کو اپنا مذہب بنا لیا۔ ان تمام تبدیلیوں کے میدان میں بازنطینیوں نے جو ترقی کی اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس تمدن کے چند پہلوؤں پر غور کرنے سے پہلے بہت سی باتوں کا
پتہ لگانا ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ذہنی کاوش کے میدان میں بازنطینی انفرادی حیثیت سے ہمارے سامنے نہیں آتے، جیسا کہ ایجادات اور تحقیقات کے میدان میں بھی ان کے کارنامے بڑے محدود ہیں۔ ان کا بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے رومن قانون پر از سر نو غور کیا اور بعد ازاں اسے ضابطے کی شکل دی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رومی اپنے بنائے ہوئے قانون میں عرصے دراز تک کوئی اضافہ اور ترمیم نہ کر پائے، اس لیے بازنطینیوں نے یہ کام کر ڈالا۔ تو تاریخ کے حوالے سے جہاں تک پتہ چلا ہے، اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ بازنطینیوں نے اپنے عہد میں کوئی صف اول کا فلسفی پیدا نہیں کیا۔ جتنے بھی فلاسفر پیدا ہوئے وہ سب کے سب درجہ دوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ امر قابل تعریف ہے کہ انہوں نے ہر چیز کی وجہ معلوم کرنے پر بڑا زور دیا ہے۔ اس سے ان کی ذہنی کاوشوں کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ان کے ادب کو دیکھا جائے تو اس سلسلے میں ان کی مذہبی تحریریں بڑی تعداد میں ملی ہیں۔ ان کی مدد سے ان کی ادبی سرگرمیوں کا پتہ چلتا ہے۔ ان تحریروں میں ان کے بزرگوں اور مذہبی رہنماؤں کے حالات کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ رزمیہ نظموں تفسیروں میں ان کے بہادر لیڈروں کے حالات درج ہیں۔ نیز تاریخ کے مضمون پر بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔